السلام علیکم میرے یارو دوستو۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں، ہماری مسجد میں ہم دیکھتے ہیں، ہم کسی کی عیب نہیں کھول رہے ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے، یہ ہمیں تکلیف دیتی ہے، ہمیں غمزدہ کرتی ہے جی، کیونکہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہمارے اوپر فرض عین ہے کہ ہم سماج کے بھی سوچیں، ہم اپنی سوچیں اور سماج کے سوچیں۔ کائنات کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، پورے انسانیت کا ذمہ داری ہم پر لگایا گیا ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے اندر بھی بہت کمیاں ہیں، غلطیاں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 100% صحیح ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے اندر غلطیاں بہت ہے، خوبیاں کم ہے، غلطیاں بہت زیادہ ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر خوبیاں زیادہ ہو جائے، نیک عمل ہم اچھا زیادہ کر سکیں اور بہترین کر سکیں۔ تو ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں میرے دوست، ہمارے محلے میں، ہماری مسجد میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے کہ ہمارے مسجد میں، آپ کی مسجد میں بھی شاید ایسے ہوتے ہوں گے۔ یہ بہت غلط چیز ہے، جس سے اس کا بد اثرات پڑتی ہے ہمارے سماج میں، محلہ میں۔ کیا ہے، ہمارے مسجد میں، ہمارے محلے کی مسجد میں، ہر محلے میں ایسے لوگ ملتے ہیں، کم ہو زیادہ ہو ملتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے مسجد میں تو آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن 5G نماز پڑھتے ہیں۔ 5G ہمارے محلے میں تو ایسے 5-7 دیکھتے ہیں ہم، 5G نماز پڑھتے ہیں، مطلب بہت فاسٹ نماز پڑھتے ہیں جی، بہت فاسٹ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اس سے جو ہے اپنا نقصان ہوگا۔ کوئی بھی کام، دنیا کی کام بھی اگر ہم بہترین طریقے سے کریں، بہترین بنائیں، کوئی بھی اپنا دنیا کا کام، چاہے 4 گھنٹہ کا کام 4.5 گھنٹہ لگ جائے، 5 گھنٹہ لگ جائے، لیکن کام اگر بہترین ہو تو اس کام کا ہمیں بدلہ بھی بہترین ملتا ہے اور اس کے لیے ہمیں جو ہے سمان ملتا ہے۔ تو اسی طرح دین اسلام کے کام، عقیدت کے کام، اللہ کی حکم کو، احکام کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ہم بہترین سے پورا کریں جی۔ زیادہ کریں یہ اپنی اور بات ہے، لیکن پہلے بہترین کرو، پھر زیادہ ہو سکے تو کرو، نہ ہو سکے نہ کرو، جتنا بتایا گیا اتنا کرو، لیکن بہترین کا جیسے اللہ مطالبہ کرتا ہے جی، بہترین صحیح ڈھنگ سے قیام، رکوع، سجدہ، اتحیات میں بیٹھنا، تکبیر تحریمہ، یہ سارے جو چیز ہے نماز کے اندر یا پھر روزے کے اندر، حج کے اندر یا پھر قربانی، جو بھی عبادت، جو بھی عمل بہترین کرو، بہترین کام، بہترین عمل کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے جی۔ تو اسی لیے ہماری مسجد میں، محلے میں ہم دیکھتے ہیں، یہ بہت دیکھ کے ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ سے ہم یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ایسے بے ادبی کے ساتھ، ایسے منمانی کے ساتھ عمل کرنے سے ہمیں حفاظت فرما، آمین۔ تو میرے دوست، ہمارے محلہ میں کچھ مصلی آتے ہیں جو بائک کے بنا نہیں آ پاتے جی، بائک جی، یہ بہت بری عادت ہے، ایک عادت بری ہے، روزانہ کنٹینیو عادت ہو جانا کہ بائک سے ہی ہم آئیں گے، بائک سے ہی جائیں گے جی۔ کبھی کبھار ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن عادت سی ہو جانا، عادت میں پڑ جانا، یہ غلط بات ہے۔ اور مسجد میں آتے ہیں، پھٹافٹ نماز پڑھتے ہیں، فاسٹ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں جو طریقہ ہے وہ بہت غلط کر دیتی ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ جو ہے اس طرح اٹھانا، دو ہاتھ میں اٹھنا چاہیے، وہ ایسے اٹھاتے ہیں جی، ایسے، یہ کعبہ کی طرف ہاتھ اڑنا چاہیے۔ یہ سارے بہت چیز ہمیں نظر آتی ہے، ہم نظر کرتی ہے، اس کی کسی کی برائی کے لیے نہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے صحیح طریقہ ابھی تک سیکھا نہیں ہے، نہ سیکھنے کی کوشش ہے۔ اسی بات سے ہمیں دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ تو وقت لگانے والے ہیں اور جماعت میں وقت لگایا ہوا ہے، اور ایسے لباس پہنتے ہیں جیسے مفتی ہے، لیکن اس کا عمل کا جو طریقہ ہے بہت سارے غلط ہوتی ہے، اور یہ سب دیکھ کے دکھ ہوتا ہے دوستو۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے ہم عمل کر پائے،
عمل سیکھے، صحیح طریقے سے عمل کرنے کی طریقہ سیکھے ہم، جی عالم علماء سے سیکھے. تو 5G نماز جو پڑھتے ہو فٹافٹ، اور نماز میں کئی طرح کی حرکتیں، ادھر ادھر ہاتھ لے جانا، کیا کیا کرتے ہیں. بہت بہت غلط چیز دیکھتا ہوں میرے دوست، آنکھوں میں آتا ہے اور میری آنکھوں میں ہی آ جاتا ہے. تو کیا بتاؤں، میں کسی کا عیب دیکھنے کے لیے نہیں، یہ سب آنکھوں میں آ جاتا ہے. تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ عمر بھی ہو چکا ہے ایسے لوگوں کا جو ہے 40-50، اور کسی کا کوئی عالم، کوئی مولانا بھی پڑھ رہا ہے، کوئی بچہ 20-22-23 سال کا بچہ مولانا پڑھ رہا ہے، مدرسہ میں پڑھ رہا ہے. کبھی کبھی تو امام بن جاتا ہے، امام بننے کا موقع بھی اسے مل جاتا ہے، لیکن اس کا نماز صلاۃ ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، کرتوت ہے، کیا بتاؤ. ادھر ادھر حرکتیں کرنا نماز میں، اور کیا کیا کرتے رہتے ہیں، جس سے نماز خراب ہو جاتا ہے. جو اسلام میں منع ہے، نماز میں کھڑا ہو کر اس طرح کی حرکتیں کرنا، ادھر ادھر ہاتھ لے جانا، جسم کا کئی حرکتیں نماز کے اندر. تو یہ سب اسلام میں منع ہے کہ نماز، اس سے جو ہے نماز خراب ہو جاتا ہے، نماز ناقص ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ سب چھوڑ دیجئے میرے دوست. اگر یہ سب عادت، بری عادت ہمارے اندر ہے یا آپ کے اندر ہے تو یہ سب چھوڑ دینی چاہیے. عمل ایسا ہو جس سے میرا رب خوش ہو جائے، چاہے کم ہو، ایسا عمل ہو جس سے میرا رب خوش ہو جائے. جی تو اسی لیے میرا عزیزو، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، دین اسلام کی صحیح سوچ سمجھ، علم گیان ہمیں عطا فرمائیں، اور اسلام کے طریقے میں، اسلام کے حساب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں پر ہمیں زندگی گزر بسر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہم آمین. اور میری بات کا کوئی برا نہ مانو میرے دوست، میں کسی کی عیب نہیں کھل رہا ہوں، کسی کی برائی نہیں پھیلا رہا ہوں. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا عمل ایسا ہو جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ہماری عمل کو دیکھ کر، ہماری اخلاق کو دیکھ کر، ہماری کرتوت کو دیکھ کر ہمارے محلہ والے، ہمارے جان پہچان والے ہمیں سمان کرے، اور ہم سے کچھ اچھا سماج میں پھیلائے. بس یہی ہمارا مقصد ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے حق راہ پر چلنے کی، حق بولنے کی. جی ہم دنیا میں تو حق بولنا چھوڑ دیا، حق سننا چھوڑ دیا، اچھی باتیں بولنا بھی چھوڑ دیا، اچھی باتیں سننا بھی چھوڑ دیا. اگر کوئی اچھی باتیں ہمیں بتاتا ہے تو ہم سننے کو بھی تیار نہیں ہیں. کچھ عالم کے بھیس میں لٹیرے ہے، ڈکات ہے، جو ہمارے سماج میں عام مسلمانوں کو بھٹکاتے ہیں، غلط فہمی میں رکھتے ہیں. جی اپنی مرید بنا کر کے جو ہے اس کو بھٹکاتے ہیں، بھٹکا دیے ہیں، ان کو سب کچھ اس کا برباد کر دیا ہے. تو اسی لیے خود کو سنبھالو، خود کو بچا لو، اللہ کی راہوں میں آ جاؤ، دین اسلام کی راہوں میں آ جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت طریقے میں آ جاؤ. اس سے ہمیں اپنا ہی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. السلام علیکم یار دوستو.